بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 340 ہے، جس کا عنوان ہے باب القراءۃ فی الظہر والعصر۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ابھی قال حدثنا یحییٰ بن یحییٰ و ابو بکر بن ابی شیبۃ جميعا عن هشیم قال یحییٰ اخبرنا هشیم عن منصور عن الولید بن مسلم عن ابی صدیق عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولین من الظہر قدر قراءۃ الف لام میم تنزیل السجدہ، وحضرنا قیامہ فی الاخرین قدر النصف من ذلك، وحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولین من العصر على قدر قیامہ فی الاخرین من الظہر وفی الاخرین من العصر على النصف من ذلك، ولم يذکر ابو بکر فی روایتہ الف لام میم تنزیل وقال قدر 30 آیہ۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظہر و عصر میں قیام کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا تو وہ اتنا تھا جتنی دیر میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھی جاتی ہے، اور ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا تو وہ اس کے نصف کے مطابق تھا۔ اسی طرح عصر کی پہلی 2 رکعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا تو وہ تقریباً اتنا تھا جتنا ظہر کی آخری رکعتوں میں ہوتا تھا، اور عصر کی اخیر کی 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس کا نصف تھا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں سورہ الف لام میم السجدہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ 30 آیتوں کے برابر کہا ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد، تیسرے ہیں ہشیم بن بشیر بن قاسم، چوتھے ہیں منصور بن زازان، اور 5ویں ہیں الولید بن مسلم بن شہاب العنبری، چھٹے ہیں ابو صدیق بکر بن عمرو، اور 7ویں ہیں ابو سعید الخدری سعد بن مالک بن سنان بن عبید الانصاری، صحابی بن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما۔ 65 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات کرنا مسنون ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مقیم ہونے کی صورت میں ان دونوں نمازوں کی فرض رکعات کی تعداد 4 ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حدیث میں لفظ کنا نحضر یعنی ہم اندازہ لگایا کرتے تھے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ظہر اور عصر میں آواز بلند کرنا مسنون نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تلاوت فرماتے تو صحابہ کرام کو اندازہ لگانے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ وہ براہ راست سن کر آیات گن لیتے۔ ایک اہم مسنون طریقہ یہ معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر دونوں نمازوں میں پہلی 2 رکعتیں طویل ہونی چاہیے اور آخری 2 رکعتیں ان کے مقابلے میں مختصر ہونی چاہیے، تاکہ نماز میں ایک فطری توازن برقرار رہے۔ حدیث سے یہ نقطہ بھی ملتا ہے کہ عصر کی نماز ظہر کی نماز کے مقابلے میں تقریباً آدھی ہونی چاہیے، یعنی ظہر میں اگر قیام لمبا ہے تو عصر میں اسے ہلکا رکھا جائے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عصر کو ظہر سے مختصر کیوں رکھا گیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت عام طور پر قیلولہ اور غفلت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اسے طویل رکھا گیا تاکہ دیر سے آنے والے بھی جماعت پا سکیں۔ اس کے برعکس عصر کا وقت وہ ہوتا ہے جب کاروباری لوگ اور مزدور دن بھر کے کام سے تھک چکے ہوتے ہیں، اس لیے امت کی سہولت کی خاطر اس نماز کو مختصر رکھا گیا تاکہ تھکے ہوئے لوگوں پر بوجھ نہ پڑے۔ اس حدیث سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ایک ایک تفصیل اور مقدار کو جاننے کے لیے کس قدر حریص اور فکر مند رہتے تھے۔ ان کی اس باریک بینی کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ خود بھی سنت کے مطابق نماز ادا کر سکیں اور آنے والی امت تک بھی دین کا صحیح طریقہ پہنچا سکیں۔ ایک اہم علمی نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا مشروع اور جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، جبکہ حدیث کے مطابق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری رکعتوں میں تقریباً 15 آیات کی مقدار کے برابر قیام فرماتے تھے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب جدید ہے، اور حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے اسی قول کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ جہاں تک عصر کی نماز کا تعلق ہے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ کی مقدار کے برابر ہی قیام فرماتے تھے، یعنی ان میں فاتحہ کے ساتھ مزید قرات کا معمول نہیں تھا۔ وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن الوليد ابي بشر عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 وفي الأخرين قدر نصف ذلك۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 30 آیات کے بقدر پڑھا کرتے تھے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں 15 آیات کے بقدر یا پہلے کے آدھے کے برابر قیام کرتے تھے، اور عصر کی نماز میں پہلی 2 میں سے ہر رکعت میں 15 آیات کے بقدر پڑھا کرتے تھے، جبکہ اخیر کی 2 میں اس کے آدھے کے برابر قیام کرتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں شیبان بن فروخ، دوسرے ہیں ابو عوانہ الوضاح، بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان اهل الكوفة شكوا سعدا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكروا من صلاته فارسل اليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من امر الصلاة فقال اني لاصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرم عنها اني لاركض بهم في الاوليين واحذف في الاخرين فقال ذاك الظن بك ابا اسحاق۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی نماز کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، وہ تشریف لائے تو ان سے اہل کوفہ کی شکایات کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے آپ کی نماز کے بارے میں شکایت کی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاتا ہوں اور اس میں کمی نہیں کرتا، پہلی 2 میں لمبا قیام کرتا ہوں جبکہ دوسری 2 میں اختصار کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے آپ کے بارے میں یہی گمان تھا اے ابو اسحاق۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عبد الملک بن عمیر، دوسرے ہیں جابر بن سمرہ بن جنادہ السوائی، صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، اور تیسرے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب الزہری رضی اللہ عنہ۔ ابو اسحاق مشہور صحابی ہیں، 55 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں، اور اس میں صحابی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس سند میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور ان حضرات میں سے سب سے آخر میں انہوں نے وفات پائی، اور اللہ کے راستے میں سب سے پہلے جن کو تیر لگا وہ بھی یہی ہیں، اور بہت سارے ان کے فضائل اور مناقب ہیں۔ اس سلائیڈ میں ہم فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور کوفہ کے سیاسی حالات کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور عظیم مجاہد تھے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات ہونے کے ساتھ ساتھ کوفہ کے گورنر اور امام نماز بھی رہے۔ کوفہ کی تاریخ میں بنو اسد کے کچھ شر پسندوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی قیادت پر 3 بڑے الزامات لگائے، جن میں نماز میں کوتاہی، مال غنیمت کی غیر منصفانہ تقسیم اور میدان جہاد سے دوری شامل تھے۔ یہ واقعہ ہمیں جہاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے صبر و استقامت کا سبق دیتا ہے، وہاں اس دور کے پیچیدہ سیاسی چیلنجز کو سمجھنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ اس سلائیڈ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نظام عدل اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دفاع کا تذکرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے مکمل تحقیقات کے بعد کوفہ کے تمام لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تعریف کی، لیکن ایک بد نصیب شخص کی جھوٹی گواہی پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے
اللہ کے حضور دعا کی جس کا عبرت ناک انجام تاریخ کا حصہ بنا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا علمی جواب دیتے ہوئے واضح فرمایا کہ ان کی نماز بالکل سنت نبوی کے مطابق ہے، جس میں پہلی 2 رکعتیں طویل اور آخری 2 مختصر ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہمیں دین کی باریکیوں سے ناواقف معترضین کے مقابلے میں صبر اور علم استقامت کا بہترین سبق دیتا ہے۔ چند سبق آموز نتائج ہیں جو اس سلائیڈ کا حصہ بنائے گئے ہیں، ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان اہل الکوفۃ شکو۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ کے تمام لوگوں نے نہیں بلکہ چند شر پسند افراد نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تھی۔ کوفہ وہ شہر ہے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود بسایا تھا۔ اسے کوفہ اس کی گول ساکھ کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں کوف ریت کے اس ٹیلے کو کہتے ہیں جو گولائی میں جمع ہو۔ شکایت کرنے والوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی نماز پر بھی اعتراض کیا اور دیگر کئی الزامات بھی لگائے۔ زبیر بن بکار کی تحقیق کے مطابق اہل کوفہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر جو الزامات لگائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی مکمل تحقیقات کروائیں اور وہ سب کے سب باطل اور جھوٹے ثابت ہوئے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے، جو انہوں نے اپنی وصیت میں فرمایا کہ میں نے حضرت سعد کو کسی معذوری یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا، یہ ایک سیاسی حکمت عملی تھی تاکہ فتنہ دبایا جا سکے۔ اس واقعے سے یہ انتظامی اصول ملتا ہے کہ اگر کسی گورنر یا عامل کے خلاف شکایت ہو تو خلیفہ وقت اسے طلب کر کے پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور تحقیقات کی، مگر ان کی شخصیت پر کوئی حرف نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے مشورے کے لیے جو کمیٹی بنائی، اس میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا نام شامل رکھا اور فرمایا کہ اگر سعد امیر بن جائیں تو بہتر، ورنہ جو بھی خلیفہ بنے وہ ان سے ضرور مدد لے، کیونکہ وہ کسی عجز یا خیانت کی بنا پر نہیں ہٹائے گئے۔ صلاۃ رسول اللہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو بالکل ویسی ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ ان کا جملہ ما اخرم عنہا اس بات کا اعلان تھا کہ سنت نبوی کی کامل پیروی کر رہے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر رہے۔ اور پہلی 2 رکعتوں کے بارے میں انہوں نے ارکدو کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے ٹھہرنا، سکون اختیار کرنا اور طویل کرنا، جیسے ساکن پانی یا رکی ہوئی ہوا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلی 2 رکعتوں کے قیام کو مسنون طریقے کے مطابق طویل کرتے تھے اور ان میں اطمینان و سکون کا پورا لحاظ رکھتے تھے۔ جہاں تک آخری 2 رکعتوں کا تعلق ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان میں حذف کرتا ہوں۔ یہاں حذف سے مراد تلاوت کو مکمل طور پر چھوڑ دینا یا نماز کے ارکان میں خلل ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان رکعتوں کو پہلی 2 رکعتوں کے مقابلے میں مختصر کرتا ہوں، یعنی وہ طوالت جو پہلی 2 رکعتوں میں ہوتی تھی اسے آخری 2 رکعتوں میں ختم کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں اس کے لیے اخف کا لفظ آیا ہے، جو اسی مفہوم کو واضح کرتا ہے کہ آخری 2 رکعتیں پہلی 2 کے مقابلے میں مختصر ہونی چاہیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد واسحاق بن ابراہیم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں جریر بن عبد الحمید بن قرط الضبی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبة عن ابی عون قال سمعت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال عمر رضی اللہ عنہ لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة اما انا فامد في الاوليين واحذف في الاخرين وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك الظن بك او ذاك ظني بك۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لوگوں نے آپ کی ہر بات کی شکایت کی ہے، حتیٰ کہ نماز کی بھی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو پہلی 2 رکعتوں کو لمبا اور آخری 2 رکعتوں کو مختصر کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے آپ سے یہی گمان تھا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنہ، دوسرے ہیں عبد الرحمن بن مہدی بن حسان العنبری،
تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج ثقۃ حافظ، اور چوتھے ہیں ابو عون محمد بن عبید اللہ، اور حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وابي عون عن جابر بن سمرة رضي الله عنه بمعنى حديثهم وزاد فقال تعلمني الاعراب بالصلاة۔ اس روایت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ دیہاتی مجھے نماز سکھائیں گے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو قریب محمد بن علا الحمدانی الکوفی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں ابن بشر جن کا نام تھا محمد بن بشر العبدی، تیسرے ہیں مسعد بن کدام بن زہیر الہلالی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا داود بن رشید قال حدثنا الولید يعني ابن مسلم عن سعید وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کھڑی ہو جاتی تو کوئی جانے والا بقیع کو جاتا، قضاء حاجت سے فارغ ہوتا، پھر وضو کر کے مسجد پہنچتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی ہی رکعت میں ہوتے تھے، اس کو لمبا کرتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں داؤد بن رشید، دوسرے ہیں الولید بن مسلم القرشی، تیسرے ہیں سعید بن عبد العزیز التنوخی الدمشقی، اور چوتھے ہیں عطیہ بن قیس الکلابی، اور پانچویں ہیں قزعہ ابن یحییٰ ثقۃ۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ بھی قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكسور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذاك من خير فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى۔ حضرت قزعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو ان کے پاس بہت سے لوگ موجود تھے۔ جب لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے وہ باتیں نہیں پوچھتا جو یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، میں تو آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بارے میں پوچھنے میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں، مطلب یہ تھا کیونکہ تم ویسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ میں نے پھر وہی بات کہی تو انہوں نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہر کی نماز کھڑی ہو جاتی تھی تو ہم میں سے کوئی نماز کھڑی ہونے کے بعد بقیع کو جاتا، قضاء حاجت کرتا، اس کے بعد اپنے گھر آ کر وضو کر کے مسجد لوٹتا تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہی ہوتے تھے، گویا کافی لمبی رکعت ہوتی تھی۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن حاتم، دوسرے ہیں عبد الرحمن بن مہدی، تیسرے ہیں معاویہ بن صالح، چوتھے ہیں ربیعہ بن یزید الایادی۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔